آج آپ کو اس نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں ہارویسٹ لائف وکٹری چرچ کور لیک کینیڈا سے۔ میرا نام لارنس پورے ہے۔ ہماری کلیسیا اس وقت یہاں پر موجود ہے اور ہم خداوند کی تمجید کر رہے ہیں، اور ابھی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ آسمانی باپ، جتنے بھی لوگ اس وقت اس براڈ کاسٹ کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی نیشن سے ہیں، ہم تیری برکات کو تیرے لوگوں کے لیے جاری کرتے ہیں، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا کلام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو کلام کے وسیلے سے اٹھا کھڑا کر، اور خداوند یہ فتح یاب زندگی گزاریں اور شفا پائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح کے خون کے بارے میں۔ پطرس کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے خداوند کی تمجید ہو۔ پطرس کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت، اور یسوع مسیح کے قیمتی خون کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور اگلے 4 ہفتوں میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ ہمیں یسوع کے خون کے بارے میں سیکھنا ہے اور اسی طرح سے آگے بڑھتے رہنا ہے، اور ہم اسی طرح خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہماری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں بلکہ یسوع نے ہمیں خرید لیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا اور اس کے ایک گناہ کی وجہ سے پوری دنیا گنہگار ٹھہری، اور اس کے بعد بنی نوع انسان کی فطرت چینج ہو گئی اور ہر انسان گناہ میں مبتلا ہوا، اور شیطان نہ صرف آدم کی اور حوا کی زندگی میں بلکہ اور بھی انسانوں کی زندگی میں کام کرنے لگا۔ لیکن خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے، خدا نے ہمیں خرید لیا ہے، اور یسوع مسیح کا خون تمام تر بنی نوع انسان کے لیے بہا ہے، اور جو کوئی بھی یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ یسوع کے خون سے خریدا گیا ہے، اور خدا نے ہمیں خرید لیا ہے یسوع کے خون کے وسیلہ سے، اور ہمیں اختیار بخشا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب شیطان کا ہم پر کوئی اختیار نہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم اب اور لعنتوں میں زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ ہم خدا کی برکات میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور خدا نے ہمیں یسوع کے خون سے خرید لیا، اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ ہمیں رد نہیں کرتا، وہ ہمیں برکات دینا چاہتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ چمکنا ہے، ہمیں دنیا میں نور کو بکھیرنا ہے۔ آمین۔ اور ہم اس لیے نہیں خریدے گئے کہ ہم کتنا زیادہ چرچ جاتے ہیں، اور اس سے بھی نہیں کہ آپ کون سے چرچ میں جاتے ہیں، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے بال کیسے ہیں اور آپ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور یہ جو آزادی ہے یہ خدا نے آپ کو یسوع کے خون سے دی ہے، آپ یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ اور پرانے عہد نامہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، آج صبح بھی میں اس پر بات کر رہا تھا، اور پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ کاہن جو ہے وہ لوگوں کے گناہوں کے لیے قربانی گزرانتا ہے، اور برہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا، اور کاہن اس برے کو لیتا اور اس کو دیکھتا کہ اس میں کوئی داغ تو نہیں، اور اگر وہ بے عیب ہوتا اور پھر وہ برہ لوگوں کے گناہوں کے لیے قربان کیا جاتا۔ یاد رکھیں کہ آج خدا لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے کامل ہیں، یاد رکھیں کہ خدا آسمان پر یسوع کے خون کو دیکھتا ہے، اور جب آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا یسوع کے خون کی طرف دیکھتا ہے، اور ہم یسوع کے خون کے وسیلہ سے قبول کیے جاتے ہیں، نہ کہ اپنے اعمال سے، اور اس کے بارے میں اگلے 4 ہفتوں میں ہم اور بھی بات کریں گے۔ اور جب یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، اس کی حضوری میں جاتے ہیں، تو پھر گناہ کا آپ پر کوئی اختیار نہیں رہتا، کیونکہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے خدا کے پاس نہیں جا رہے، ہم یسوع کے خون کے وسیلہ سے خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھول سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اور اگر آپ خدا کی برکات میں بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع کے خون کے بارے میں حقیقی علم ہونا لازمی ہے۔
آپ یسوع کے خون پر ایمان تو شاید رکھتے ہیں، لیکن شاید آپ یسوع کے خون کو اس طرح سے سمجھتے نہیں۔ آج ہم یسوع کے خون کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہی ہماری برکت کا واحد ذریعہ ہے۔ اور جب آپ یسوع کے خون کی حقیقت کو جان جاتے ہیں تو پھر خدا کی برکات آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری فتح یسوع کے خون میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم جو ہے وہ آتی ہے اور یسوع مسیح کو دیکھتی ہے، وہ یسوع سے بات کرنا چاہتی ہے، اور یسوع مسیح مریم سے یوں کہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ یسوع جب صلیب پر گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر گیا، یسوع مسیح ایک کفارہ کے طور پر صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کوئی ایسا نازیبا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو صلیب دیا جائے، لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح صلیب پر جہاں کے گناہوں کے لیے گیا ہے، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کی قربانی کی بدولت ہی جہاں کو بچایا جا سکتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم جو قربانی دیکھتے ہیں وہ بھروں کی اور بچڑوں کی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جو قربانی ہے وہ لوگ اپنے گناہوں کے لیے گزرانتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے جہاں کے گناہوں کے لیے قربانی دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط اس کے 10ویں باب میں کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون جو ہے وہ انسان کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ بیلوں اور بچڑوں کا خون ایک کامل قربانی نہیں ہے، کیونکہ یہ خون صرف گناہوں کو ڈانپ دیتا ہے۔ لیکن پرانے عہد نامہ میں ہم خون کی وجہ سے بہت سارے معجزات دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہے، چونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک کامل قربانی نہیں تھی۔ اور جب پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ کامل قربانی نہیں تھی، لیکن خدا پھر بھی اپنے لوگوں کو معاف کرتا رہا۔ اس سے صرف گناہ ڈانپے جاتے تھے، اور وہ انسانوں کے گناہوں کے لیے سال بہ سال قربانی گزرانتے تھے۔ کیوں گناہوں کے لیے قربانی گزرانی جاتی تھی؟ کیونکہ خدا جو ہے اس خون کو دیکھ کر ان کے گناہوں کو، جو ان سے پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں، خدا ان کو معاف کرتا تھا۔ پرانے عہد نامہ میں ہم جب نبیوں کو دیکھتے ہیں تو ایلیا جو ہے وہ خدا سے دعا کرتا اور آسمان سے آگ آ جاتی، اور اسی طرح دانییل کو دیکھتے ہیں کہ اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا۔ اور جب ہم داؤد کی زندگی کو دیکھتے ہیں، داؤد ابھی چھوٹا ہی تھا، اور جب وہ جاتی جولیت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ختم کر سکتا ہوں، اور اگر پرانے عہد نامہ میں وہ قربانی گزرانتے اور خدا ان کی زندگی میں کام کرتا تھا، ان کو طاقت اور قوت دیتا تھا۔ اور یقیناً جب آپ یسوع کے خون پر ایمان رکھتے ہیں تو آج آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے، کیونکہ بائبل مقدس میں عبرانیوں 8ویں باب کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اور ہمارے پاس جو نیا عہد ہے یسوع کے خون سے، وہ دانییل کے عہد سے اچھا ہے، موسیٰ سے بھی اچھا عہد ہمارے پاس ہے، اور داؤد سے بھی اچھا عہد ہمارے پاس ہے، اور صدرک، مسک اور عبد النجوس سے بھی اچھا عہد ہمارے پاس ہے، اور وہ یسوع کا خون ہے، اور جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ نہ صرف ہمارے پاس نیا عہد ہے جو بہتر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نیا مخلوق بھی ہیں، اور ہم چرچ میں صرف روایتی طور پر نہیں جاتے، بلکہ خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے اور وہ آپ کو اپنے جلال سے بھرتا ہے، اور ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پرانے عہد نامہ میں یہودی ایلیا کی طرح بننا چاہتے تھے، بہت سے یہودی داؤد کی طرح بننا چاہتے تھے، اور اس نئے عہد میں ہم نے یسوع کی طرح بننا ہے۔ اور پرانے عہد نامہ میں یہودی نبیوں کی طرح بننے کی کوشش میں تھے، لیکن اور نئے عہد نامہ میں ہم نے یسوع مسیح کے مطابق ڈھلتے چلے جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس نئے عہد میں ہم نے خدا کی طرح چلنا ہے، ہم نے اس کے بیٹے کی طرح چلنا ہے۔ اور یہ کیسا عہد ہے؟ یہ روحانی عہد ہے، اور یہ بہتر عہد ہے،
اور یہ یسوع مسیح کے بیش بہا قیمتی خون سے ہے۔ اور جتنے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کے ساتھ نئے عہد میں ہیں۔ اور جب یسوع جی اٹھا تو اس نے مریم سے کیوں کہا کہ مجھے ابھی مت چھوؤ؟ کیونکہ 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ آسمان پر نہیں گیا، 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ پتال میں اتر گیا۔ بائبل مقدس میں متی رسول کے انجیلی بیان کے 8ویں باب کی 38ویں سے 40ویں آیت تک کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اس پر بعض فقیوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا ہے، استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ کیوں یسوع مسیح 3 رات اور دن جو ہے وہ زمین کے نیچے رہا؟ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ آپ کے گناہ صلیب پر جڑ دیے گئے ہیں۔ 2 کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ جو گناہ سے واقف نہیں تھا، اور اسی لیے تو یسوع مسیح صلیب پر بھی رو کر کہتا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یسوع مسیح نے یہ الفاظ صلیب پر کیوں ادا کیے؟ وہ ہمارے گناہوں کو لیے صلیب پر چلا گیا کیونکہ عدالت کا سامنا ہم نے کرنا تھا، اور ہمارے گناہ یسوع پر ڈال دیے گئے۔ ہاللویہ۔ اور جب خدا کے رحم، خدا کے فضل کے بارے میں بات کرتے ہیں، یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چلا گیا تاکہ ہم ہمیشہ کی موت سے بچ جائیں، اور وہ ہماری جگہ پر صلیب دیا گیا، اور وہ 3 رات اور دن پتال میں اتر گیا۔ بائبل مقدس میں رومیو کا خط اس کے 4 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ اور دیکھیں یہی انجیل کی خوشخبری ہے۔ اور رومیو 4:25 میں یوں لکھا ہے، اس کے بعد ہم متی رسول کے انجیلی بیان میں سے بھی دیکھیں گے۔ اس آیت کو دوبارہ سے پڑھیں، یہاں پہ لکھا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا۔ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا تاکہ ہم راست باز ٹھہرائے جائیں۔ جتنے بھی اب یسوع میں ایمان رکھتے ہیں، اس کے بدن کا حصہ ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے گنہگار ٹھہرایا گیا۔ بہت سے مسیحی جو ہیں وہ 2 کرنتھیوں 5ویں باب کی 21ویں آیت کی طرف اپنا دھیان نہیں لگاتے، اور یہاں پہ لکھا ہے تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ٹھہرائے جائیں۔ اور جتنے گنہگار ہیں وہ خدا کے فضل سے بچائے گئے ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ صلیب پر ہوا ہے ہم اس سے بچائے جاتے ہیں، بیلوں اور بچڑوں کے خون سے نہیں۔ اور آج بہت سے مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم یسوع کو زندگی میں لے لیں گے تو ہم معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم معافی سے بڑھ کر اور بہت کچھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں ایک مشن دیا جاتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں گناہوں کو بیلوں اور بچڑوں کے خون کے وسیلہ سے ڈھانپ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد خدا آسمان سے دیکھ کر اپنے لوگوں پر برکات بھی نازل کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن نئے عہد نامہ میں یسوع کا خون گناہوں کو ڈھانپتا نہیں ہے۔ یسوع کا خون جو ہے وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جب یسوع کے خون کو آپ اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اتر کر جہاں جہاں پر آپ کے گناہ کرنے کی حس آپ کے اندر موجود ہے، یسوع کا خون ان سارے مردہ کاموں کو ختم کرتا ہے، اور اس طرح سے ہم نیا مخلوق بن جاتے ہیں۔ ہم جب یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ نیا مخلوق ہیں، اور ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور جو کوئی یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اور پرانی چیزیں جاتی رہیں، اور دیکھو سب چیزیں نئی ہو گئیں۔ ہم اور زیادہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم گنہگار ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ اب میں فضل کے وسیلہ سے گنہگار نہیں ہوں،
اور ہم یسوع کے خون کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ہر طرح کی طریقے کی لعنتیں جو آپ کی زندگی میں کام کرتی ہیں وہ جاتی رہتی ہیں، اور یسوع مسیح کی قدرت آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ طاقت اور قدرت جو ہے وہ زبردست ہے، اور وہ طاقت اور قوت جو ہے وہ آپ کی سوچوں کو، خیالوں کو بدل دیتی ہے، اور یہ قوت آپ کے ارادوں کو بدل دیتی ہے، اور یہ آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ اب ہم اپنے طرز زندگی سے زندگی نہیں گزاریں گے، ہمیں خدا کے پلان کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اور پھر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں خدا کی تمجید کرنا چاہتا ہوں، میں خدا کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح کے خون نے مجھے تبدیل کر دی۔ ہاللویہ! یسوع مسیح کے آنے سے سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کا طرز زندگی تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ تبدیلی کی وجہ صلیب ہے۔ یسوع ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چلا گیا، پھر اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے، اور تیسرے دن وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا ٹھہرا۔ بہت سے مسیحی اس بات کو نہیں جانتے، اور جب آپ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور یوحنا 3:16 کا مطالعہ کرتے ہیں، خدا نے جہاں سے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اکلوتا بیٹا۔ اور یہ بڑی زبردست آیت ہے، اور لوگ اس کو سن کر ایمان بھی لاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس پر ایمان رکھے گا اور وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور جب اس جہان فانی سے لوگ جائیں گے تو کچھ تو ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے اور کچھ ہمیشہ کی آگ میں، اور سارے لوگ ہمیشہ رہیں گے، کچھ ہمیشہ کی آگ میں اور کچھ ہمیشہ کی زندگی میں۔ اور چناؤ ہمیں آج کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور جس ہمیشہ کی زندگی کا یسوع وعدہ کرتا ہے وہ اس کے مرنے، دفن ہونے اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھنے سے ہے۔ اور بائبل یہ وعدہ کرتی ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور وہ قدرت جس نے اسے مردوں میں سے جلایا، وہی قدرت جس نے اس کو موت سے نکالا اور اس کو زندہ کیا، اور یسوع مسیح جو ہے وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا ہے۔ اور اپنی اپنی بائبل میں سے آپ اس حوالے کو پڑھ سکتے ہیں، کلسیوں 1:18 آپ پڑھ سکتے ہیں، یسوع مسیح جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا ٹھہرا، اور وہ کلیسیا کا سر ہے، اور وہ ہر ایک چیز کا محتار ہے۔ ہاللویہ! اور وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور وہ نام یسوع نام ہے، اور ہر گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں آپ کی زبان پر یسوع 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 ہونا چاہیے۔ ہاللویہ! یسوع خداوند ہے۔ اور یہاں پر ایک خوشخبری ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ابلیس نے آپ کو کب سے باندھا ہوا ہے، کب سے آپ گناہ میں ہیں، مشکلات میں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کام یسوع نے صلیب پر کیا ہے وہ عظیم ہے، اور جو کوئی یسوع پر ایمان رکھتا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یسوع کا خون، یسوع کا نام، پاک روح، اس کا کلام، یہ سب مل کر کام کرتے ہیں، یہ سب مل کر آپ کی زندگی میں کام کرتے ہیں۔ اور جب یہ کلام سنایا جاتا ہے تو لوگ اپنی ویل چیئروں سے اٹھتے اور چلتے پھرتے ہیں، کیونکہ ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں، کیونکہ انجیل، یسوع کا خون، پاک روح اور اس کا نام مل کر کام کرتے ہیں، اور یہی قدرت شفا بخشتی ہے، اور یہی قدرت آپ کو آزاد کرتی ہے، یہی قدرت آپ کو رہائی دیتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ابلیس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے، تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اچھی جگہ ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، اور آپ کے پاس آپ کی مشکلات کا حل ہے۔ میں پورے یقین سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کیسی بھی حالت میں کیوں نہیں، اور بہت سے لوگ اپنے طور طریقہ سے زندگی کو گزارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ تعلیم یافتہ ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کم پڑھے لکھے ہیں۔ انسان کی روحانی حالت اس کی تعلیم سے نہیں بدلتی۔ خدا کے مطابق آپ اپنی تعلیم سے ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جا سکتے۔ ہمیں یسوع پر ایمان رکھنا ہے، اور جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ صلیب پر اس کے ساتھ مر جاتا ہے، اس کی پرانی زندگی جاتی رہتی ہے، اس کی پرانی زندگی کے طریقہ کار جاتے رہتے ہیں۔
یسوع مردوں میں سے جلایا گیا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے۔ ہاللیلویا! ہم اب شیطان کے قبضہ میں نہیں ہیں، ہم اب لعنتوں کے اندر نہیں ہیں، ہم گناہوں کے اندر نہیں ہیں، لعنتوں کے اندر نہیں ہیں، ہم بدروحوں کے اندر نہیں ہیں، بیماریوں کا بھی آپ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو شاہی کاہنوں کا فرقہ ٹھہرایا ہے اور اس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم ابلیس پر غالب آئیں اور یسوع کے نام کی منادی کریں، اور یہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہے۔ تھوڑا وقت اور ہم یسوع کے خون پر بات کریں گے، اور یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر دے دیا گیا۔ کیوں اس نے یہ کہا کہ ابھی مجھے مت چھونا؟ کیونکہ یسوع مسیح کو کفارہ دینے کے بعد ایک سردار کاہن کے طور پر آسمان پر جانا تھا۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کاہن قربانی گزرانے جاتا تھا، یہ قانون تھا کہ کوئی بھی اس کاہن کو چھو نہیں سکتا، اور یسوع نے یہاں پر کہا کہ ابھی مجھے مت چھونا، کیونکہ ابھی مجھے سردار کاہن کے طور پر باپ کے پاس جانا ہے۔ یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے اور اپنا خون باپ کے سامنے پیش کیا تاکہ ہم پر رحم ہو، اور جس طرح اس دن یسوع کا خون تر و تازہ تھا، آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ 2000 سالوں میں اس کے خون کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور وہ خون آج بھی تر و تازہ ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان کب سے گناہ میں مبتلا ہے، وہ خون اس کو گناہوں سے آزاد کرتا ہے، اور گناہ کا اختیار آپ کی زندگی سے پھر جاتا رہتا ہے، کیونکہ خدا یسوع کے خون کو دیکھتا ہے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی بھی یسوع کے خون کو اپنی زندگی میں لیتا ہے، اس کی قدرت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، اور آج ہم یسوع کے خون کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم سب یسوع کے خون سے بچائے گئے ہیں، اور یہ بڑا زبردست ہے۔ خدا کے نام کو جلال۔ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے۔ کیوں ہم گناہوں سے آزاد کیے گئے ہیں؟ وہ گناہ جو آدم کی نافرمانی کی وجہ سے اس دنیا میں آیا، اور وہ گناہ تمام بنی نوع انسان میں پھیل گیا، اور تمام بنی نوع انسان گناہگار ٹھہرے۔ کوئی بھی شخص اس دنیا میں اس گناہ کو ختم نہیں کر سکا، اور بہت سے لوگ آج کہتے ہیں کہ میں گناہ پر غلبہ پا سکتا ہوں، میں اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہوں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس طرح سے آپ گناہ سے نہیں نکل سکتے، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ اپنے طور سے گناہ سے نہیں نکل سکتے، اور جتنی بھی آپ آج بیماریاں، گناہ، لعنتیں دیکھتے ہیں، یہ سب اس گناہ کا نتیجہ ہے جو آدم نے کیا۔ اور جب میں دنیا میں جاتا ہوں، انڈیا میں، پاکستان میں، نیپال میں، ملیشیا میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے خدا کام کر رہا ہے اور کس طرح سے شیطان کام کر رہا ہے، کس طرح سے کینسر، کس طرح سے لعنتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور یہ برکت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور خدا یہ توقع نہیں کرتا کہ جب آپ اس کے ساتھ چلیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق چلتے رہیں۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ آپ کو ابلیس کی دی گئی سوچوں سے، خیالوں سے، ارادوں سے آزاد کیا جائے۔ اور کیسے یہ گناہ کی قوت جو ہے وہ توڑی گئی ہے؟ جس لمحہ یہ قوتیں توڑی گئی ہیں، اسی لمحہ ابلیس کا سارا اختیار آپ کی زندگی سے جاتا رہتا ہے، اسی لمحہ آپ آزاد کر دیے گئے ہیں۔ یسوع مسیح پوری دنیا کی کلیسیاؤں کا سر ہے، اور یسوع مسیح نے خدمت کے زمینی سفر میں ابلیسی تاثیروں پر فتح پائی ہے، اس نے صلیب پر ان پر غلبہ پایا ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں چلتا پھرتا رہا، وہ کلام سناتا، بیماروں کو اچھا کرتا، اور شیطانی تاثیروں کو جو لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتے تھے ان کو نکالتا۔ یاد رکھے کہ یسوع مسیح نے شیطان پر فتح پا لی ہے۔ صلیب کے اوپر یسوع مسیح نے جب آپ کے گناہوں کو لے لیا، اس نے ابلیسی تاثیروں کے اختیار کو جو وہ آپ پر رکھتا ہے توڑ ڈالا ہے۔ خدمت کے زمینی سفر میں یسوع مسیح ابلیسی تاثیروں کو نکالتے رہے، لیکن صلیب کے اوپر یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ شیطانی قوتوں پر، تاثیروں پر، ابلیس پر غالب آیا ہے، اور یہ صلیب پر ہوا ہے۔ شیطان بھی جانتا ہے کہ صلیب پر کیا ہوا ہے،
یسوع مسیح کیوں قربان کر دیا گیا ہے، اس سے بھی واقف ہے کہ یسوع مسیح معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے جب یسوع صلیب پر گیا اس نے ابلیس پر غلبہ پایا۔ ہاللویہ۔ اور آج جب ہم اس کے کلام کی منادی کر رہے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ ہم پاکستان میں، انڈیا میں، نیپال میں، ملیشیا میں کوئی بھی اپنے فون کو کھولے تو وہ آپ کے کلام کو سن سکتا ہے، اور کلام کو سننے کے وسیلہ سے ابلیس آپ کی زندگیوں کو چھوڑتا ہے اور جاتا رہتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جتنے بھی اس وقت مجھے ٹی وی پر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ بھی شفا پائیں گے ابھی کے ابھی۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ اور یہ انجیل کی منادی جو پوری دنیا میں کی جا رہی ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کو آزاد کرتی ہے۔ ہاللویہ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح پتال میں اتر گیا اور قیدی روحوں کو آزاد کروایا۔ لکھا ہے کہ اس نے ابلیس پر غلبہ پایا ہے۔ سب مل کر کہیں، ابلیس کا اختیار جاتا رہا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صلیب پر ابلیس کو شکست دی گئی ہے۔ کئی دفعہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ میں کتنی بائبل پڑھتا ہوں، اور بہت دفعہ جب ہم مذہبی بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایسا کچھ سوچتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اس مشن سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہاں، یہ اچھا نہیں ہے۔ شیطان ہماری مشن یعنی ڈینومینیشن سے نہیں ڈرتا۔ شیطان آپ کے ٹائٹل سے نہیں ڈرتا کہ آپ بشپ ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں بشپ ہوں، پاسٹر ہوں، مبشر ہوں۔ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ شیطان اس سے نہیں ڈرتا۔ لیکن جب ہم یسوع کے نام کو تھام لیتے ہیں، یسوع کے خون کو لے لیتے ہیں، اس کے کلام کو تھام لیتے ہیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہی مسیحی زندگی کا آغاز ہے۔ آپ کو قوت ملتی ہے، آپ ابلیس پر غالب آتے ہیں، پھر آپ بیماریوں سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ قدرت، قوت، اور قوت آپ کا ٹائٹل نہیں ہے۔ ایک شخص نے فیس بک پر مجھے اپنی بہت سی ڈگریاں اپنی تعلیم کے بارے میں سینڈ کی، اور اس کو میں نے واپس اپنی ڈگری بھیجی جو PhD ہے، لیکن مجھے اپنی PhD پر فخر نہیں، لیکن وہ شخص اپنی تعلیم پر فخر کر رہا تھا۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو جانیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے گناہ گار تھے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح آپ کے لیے مر گیا ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح میں تیرے نام کو اونچا کرتا ہوں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یسوع، یسوع، یسوع۔ ہو سکتا ہے آپ مسیحی ہوں لیکن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے ساتھ دعا کریں۔ یسوع کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس نے شیطان کی قوتوں کو توڑا ہے، ہر قسم کی بیماریوں، تاثیروں اور لعنتوں سے آپ کو آزاد کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بیماریوں میں، لعنتوں اور تاثیروں میں زندگی گزار رہے ہوں، لیکن ابھی یسوع کے نام سے معجزات ریسیو کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یسوع، یسوع، اور کہیں کہ ابھی میرے دل میں آ۔ اس سے کہیں یسوع تو میرے گناہوں کے لیے مر گیا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تم مردوں میں سے جی اٹھا، میں تجھے اپنی زندگی کا خداوند قبول کرتا ہوں، میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ یسوع کے نام سے میں آپ کو برکت دیتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے لیے دعا کی ہے۔ اپنی اپنی بائبلز کھولیں اور یسوع کی مصلوبیت کے بارے میں سیکھنا شروع کریں۔ ہم آپ کو یسوع کے نام سے برکت دیتے ہیں۔ آمین۔